اس کے بعد اگلا واقعہ بیان کر رہے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ہفتے والے۔ ہوا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ملک شام میں دریا کے کنارے پر ایک قوم آباد تھی، اور جن کا کسب معاش مچھلیاں پکڑنا تھا۔ مچھلیاں پکڑتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور ملکوں میں مچھلیاں بیچتے تھے، اور ان کا صبح شام کا کھاجا بھی مچھلیاں تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی شریعت ان پہ اتاری تو ان کو یہ حکم دے دیا کہ ہفتے والے دن، سیٹرڈے، ہفتے والے دن یہ اللہ کی عبادت کا دن ہے۔ ہفتے والے دن دنیا کو کام نہیں کرنا، تم ہفتے والے دن تم نے کوئی تجارت نہیں کرنی، اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار میں لگے رہنا۔ جیسے ہمارے لیے جمعہ ہے، تو جمعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہے نا کہ پہلی اذان ہو جائے تو پھر تجارت کی اجازت نہیں ہے، دکان بند، دفتر بند، کام بند، اور مسجد کے لیے چلے آؤ۔ پہلی اذان کے بعد جیسے ہمارے یہاں تجارت حرام، دنیا کو کام دھندہ حرام۔ ہاں، جمعے کی تیاری کے لیے جو ضرورت ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، کپڑے استری کر رہے ہیں، یا امام خطیب اپنا مطالعہ کر رہا ہے، خطبہ یاد کر رہا ہے، تو وہ امور جو جمعے کے اندر معاون ہیں پہلی اذان کے بعد ان کے کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر پہلی اذان ہو گئی، اب اس وقت بھی آپ دکان کھول کے بیٹھے ہیں تو وہ خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں تک لکھا ہے مسئلہ، اگر اس وقت نے کسی نے نکاح پڑھا تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی سختی ہے۔ تو اللہ نے امت محمدیہ پر تو یہ رعایت کی کہ وہ تھوڑا سا لمحہ جو ہے پہلی اذان کے بعد اور امام کے جمعے کے سلام پھیرنے تک کا وقت، یہ اتنا وقت متعین کیا کہ دنیا کے کسی کام میں نہ لگاؤ۔ لیکن ان کے لیے پورا ہفتے کا دن، پورے کا ہفتے، یعنی جمعے کی شام مغرب سے لے کے ہفتے کی مغرب تک، کیونکہ اسلامی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، تو جمعے کی شام، یار یہاں بھی آپ دیکھیں یہ جمعے کو 3 بجے کے بعد سے یہ اپنی عبادت کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، جس کو ثابت کہتے ہیں، یہ تیاری شروع کر دیتے ہیں، پھر ہفتے کی مغرب تک رہتا ہے یہ سلسلہ۔ تو کہا کہ تم نے دنیا کے کوئی کام نہیں کرنے، مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے آزمائش یہ پیدا کر دی کہ ہفتے والی دن مچھلیاں خوب آتی تھی، مچھلیاں بھر بھر کے کود کود کے آتی تھی، خوب آتی۔ اب بڑا ان کا دل کڑتا، یار اللہ نے منع کر دیا اور مچھلیاں دیکھو خوب آ رہی ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے ایک ہیلا سوچا۔ انہوں نے کیا کیا، اس دریا کے پاس سے نالیاں بنائیں، نالیاں بنا کے کناروں پہ بڑے بڑے تالاب بنا لیے، حوض بنا لیے۔ اب مچھلیاں بھر بھر کے جب آئیں، ان نالیوں میں سے آ کے اس تالابوں میں گری، اب تالاب مچھلیوں سے بھر گئے۔ جب شام میں پانی ہلکا ہوا تو اس کے اندر رہ گئیں، وہ نکل نہیں سکی کیونکہ ان کی باڑیں اونچی تھیں، لہٰذا سارے تالاب جو ہے وہ بھرے ہوتے تھے مچھلی۔ اب سنڈے والے دن میں ساری مچھلی نکال رہے، یہ چکر چلائے۔ اور ایک روایت میں کہ انہوں نے کیا کیا، کنارے پر جال لگا دیے، کنارے پر جال لگا دیے۔ اب جیسے مچھلیاں بھر بھر کے آئیں تو ہفتے والے دن جالوں کے اندر پھنس گئیں۔ جب جال میں پھنس گئیں، اس کے پانی کا ریلا جب واپس گیا سنڈے کو تو وہ جال کے اندر پھنسی رہ گئیں، پانی چلا گیا، اور انہوں نے سنڈے کو جال نکال کے مچھلیاں پکڑ لی۔ اور بعض کیا کرتے تھے، مچھلیاں جو ہے ان مچھلیوں کی دموں کے ساتھ، جو بھر بھر کے مچھلیاں آتی تھی ان کی دموں کے ساتھ ایک رسی باندھ دیتے تھے، جیسے کنڈی ہوتی، کنڈی مچھلیاں کبھی آپ نے پکڑی ہے، کنڈی ہوتی پھنس جاتی ہے، ایسی کنڈیاں سی ان کی دموں کے اندر باندھ دیتے تھے۔ یہ سیٹرڈے والے دن میں جب مچھلیاں خوب آئی اور چھوڑ دیتے تھے، اور رسی پیچھے پکڑے رکھتے، کسی کیلی سے باندھ دیتے۔ اب مچھلیاں آئیں، اس کے بعد جب مچھلیاں گئیں تو لمبی رسی ہوتی تھی، مچھلیاں چلی جاتی تھی۔ اب سنڈے والے دن ساری کھینچ لیتے، جیسے آج بھی ہلا کرتے ہیں، کہتے ہیں مشین بھی ہم نے استعمال نہیں کرنی، لفٹ ہم نے استعمال نہیں کرنی، آپ کا انتظار کرتے ہیں، جی آپ ذرا بٹن دباتے کہ چلے میں بھی بیچ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ تو ہلا ہوا نا، آپ گھر میں بیٹھے، آپ مشین کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن دوسرے کی مدد سے کام وہی کر رہے ہیں۔ تو دیکھو یہ ہیلا ہے، اور ہیلے کا اصول یہ ہے کہ شریعت کے حکم کو توڑنے کے لیے ہیلا کرنا جائز نہیں ہے، شریعت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے ہیلا جائز ہے۔ یہاں ابطال شریعت کے ہیلا تھا، امتثال امر کے لیے ہیلا نہیں تھا۔ جو فقہ کے اندر ہیلے بیان کیے جاتے ہیں وہ امتثال امر کے لیے ہیں، یعنی شریعت کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہیلا کرنے کی اجازت ہے۔ جیسے خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہیلا بتایا حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ حضرت ایوب نے قسم کھائی تھی، اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میں صحت مند ہو گیا میں تجھے 100 چھڑیاں ماروں گا، 100
کیونکہ تو نے شرک والی بات کی، یہ بات کی۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، اب 100 چھڑیاں بیوی کو ماریں، وفادار بیوی، برے وقت میں بھی ساتھ رہی، دل بھی دکھتا ہے، اور لیکن غصے کے اندر یہ بات کہہ دی کیونکہ اللہ کے شرک کا معاملہ تھا۔ اب پریشان ہوئے کہ یہ بھلی مانے وفادار ہے، اس کو 100 چھڑیاں ماروں گا، یار یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ تو اللہ تبارک بتائے، ہیلا بتایا قرآن میں، کہا کہ ایسا کرو 100 چھڑیوں کی ایک جھاڑو بنا لو، 100 چھڑیوں کی ایک جھاڑو بنا لو، وہ ایک مار دو، 100 چھڑیاں لگ گئی۔ اللہ، 100 چھڑیوں کی جھاڑو بن گئی اور جھاڑو ماری، بس شریعت کا حکم پورا ہو گیا۔ تو دیکھو امتثال امر کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہیلا بتا رہے ہیں، خود ہیلا بتا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کیسے روکیں؟ اللہ نے خود ہیلا بتایا کہ وہ جو پیالہ ہے اپنے بھائی کے گلے کے اندر رکھ دے۔ خود قرآن نے کدنا لی یوسفا، ہم نے ہی یوسف کو یہ ہیلا بتایا تھا، ہم نے یہ تدبیر بتائی تھی یوسف کو۔ وہ پیالہ رکھ دیا، اب سب کے پیالے ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے اس میں نکلا، دیکھا نکلا، چلو چور ہے پکڑ لو بھائی۔ تو اللہ نے کہا اس طرح تو اپنے پاس رکھ لے، کیونکہ اس شریعت کے اندر اس کی حکم تھا کہ چور جو ہے وہ مالک کے حوالے کر دیا جاتا تھا، چونکہ یہ چور نکلا لہذا مالک کے حوالے۔ تو یوسف نے کہا یہ چور ہے لہذا میرے حوالے کرو، حالانکہ بن یامین انہوں کا بھائی تھا۔ تو اللہ نے خود، تو دیکھو امر کو پورا کرنے کے لیے تدبیر اللہ خود بتاتے ہیں، لیکن اللہ کے امر کو توڑنے کے لیے تدبیر کرنا یہ حرام ہے۔ یہاں جو یہودیوں نے کیا تھا یہ اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے کیا تھا، اس لیے اللہ کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے ان کو بندر و خنزیر بنا دیا۔ اس کو کہہ رہے ہیں، اس کو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، کہ البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن میں زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ، اور زیادتی وہی کی جو میں نے بتایا، فَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو کہہ دیا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم ذلیل بندر بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ان میں بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے، اور جو ان کے اندر جو جوان تھے وہ بندر بن گئے۔ اور اس وقت 3 طبقے بنے، جب یہ ہیلے کرنے لگے تو 3 طبقے بنے۔ ایک تو وہ بنا کہ جو دوسروں کو روکتا تھا، نہیں بھائی یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں مانے تو یہ چپ ہو گئے، یار دفع کرو، نہیں مانتے ہیں، یہ ایک سائیڈ پہ ہو گئے۔ اور دوسرا وہ طبقہ تھا جو ہیلے کر رہا تھا، مچھلی پکڑتا تھا۔ اور تیسرا وہ طبقہ تھا جو آخر تک ان کو روکتا رہا، دیکھو اللہ نے منع کیا نہیں پکڑو، منع کیا نہیں پکڑو، آخر تک روکتا رہا۔ ایون ہے کہ وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے وہ ان منع کرنے والوں سے ناراض ہو گئے اور کہا کہ بھئی تمہارا معاملہ الگ الگ، تم جاؤ ادھر رہو، ہم ادھر رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہتے ہی نہیں۔ انہوں نے دیوار کر لی اور ایک سائیڈ پہ چلے گئے سارے، کہا یار یہ ہمارے کام میں خلل کرتے ہیں، ہم جناب مچھلیاں پکڑتے تجارت کر رہے ہیں، یہ خام ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، اس سائیڈ پہ ہو گئے۔ اب ایک صبح کو جب اٹھے یہ منع کرنے والے، انہوں نے سوچا یار ادھر کوئی آواز نہیں ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، خیریت ہے، کیا ہوا؟ جب جا کر دیکھا تو وہ خنزیر و بندر ہیں وہاں، اور وہ خنزیر و بندر ان کو دیکھ کر رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو۔ کیوں؟ حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے ان کا شعور انسانی رکھا، ظاہری سراپا ان کا خنزیر و بندر بنا دیا۔ تو وہ روتے تھے، آنسو سے روتے تھے، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے، پہچانتے تھے کہ فلاں یہ بندر بن کے خنزیر بن گیا، اپنے اس پر روتے تھے اور رو رو کے جو ہے 3 دن تک وہ رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو ہلاک کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ اس وقت جو دنیا میں خنزیر و بندر ہیں یہ انہی کی نسل و اولاد ہے؟ فرمایا کہ نہیں، اللہ جس قوم کو مسخ کرتا ہے تو ان کو 3 دن کے اندر اندر ہلاک کر دیتا ہے، ان سے آگے پھر نسل نہیں چلتی۔ اس وقت جو بندر و خنزیر ہیں یہ تو ان سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ مستقل ایک جانور ہے۔ اللہ انہی کی جانور کی مماثلت میں اللہ نے بطور سزا ان کو بندر خنزیر بنایا تھا، اور 3 دن کے بعد ان کو ہلاک کر دیا تھا، ان کی کوئی نسل نہیں چلی۔